نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بتائیں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے، اصل سیرت کسے کہتے ہیں، یا سیرت کا معنی کیا ہے۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اصل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سیرت سے مراد غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی، غزوات کیے، آپ کی جنگی زندگی، جہادی زندگی، اس زندگی کا نام سیرت ہے۔ تو آج ہم بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کیے، کتنے غزوات میں آپ شامل ہوئے۔ تو غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں، اور غزوات کی تعداد ابن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ رحمت اللہ علیہ ان کے قول کے مطابق 27 ہیں، اور باقی حضرات نے بھی تعداد بیان فرمائی ہے، 25 کی بھی تعداد آئی ہے کہ غزوات کی تعداد 25 ہے۔ اور دوسری قسم ہے سرایا کی۔ سرایا کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا، وہ سرایا ہیں۔ اور ان کی تعداد ابن سعد رحمت اللہ علیہ اور حافظ دمیاطی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق 56 ہے۔ اور 47 کی تعداد کا قول بھی آیا ہے، 48 کا بھی ہے، اور بعض نے 36 کی تعداد بھی بتائی ہے۔ تو غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، ان کی تعداد 27 ہے، اور جو دستے یا سریہ آپ نے بھیجا جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، آپ ان میں شامل نہیں تھے، ان کی تعداد 56 ہے۔ تو سب سے پہلے ہم غزوات کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 غزوۃ الابواء، یعنی یہ وہ غزوات بیان کر رہے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے۔ ان میں پہلا غزوہ ہے غزوۃ الابواء، اسے غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ سفر 1 ہجری میں پیش آیا، اس میں لڑائی نہیں ہوئی۔ نمبر 2 غزوہ بوات، یہ ربیع الاول 2 ہجری میں پیش آیا۔ نمبر 3 غزوۃ العشیرہ، یہ جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں پیش آیا۔ نمبر 4 غزوہ بدر اولیٰ، ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق غزوۃ العشیرہ کی چند راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قرظ بن جابر الفہری کے پیچھے نکلے تھے۔
نمبر 5 غزوہ بدر الکبریٰ، یہ عظیم الشان معرکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور کافروں کے سرداروں کو ہلاک فرمایا، ذلیل فرمایا، یہ 17 رمضان 2 ہجری کی صبح کو پیش آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور مشرکوں کی تعداد 1000 تھی، اور اس لڑائی میں ہر 3 مسلمان ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد طالوت کے اس لشکر کے برابر تھی جنہوں نے نہر کو پار کر لیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعض اہم واقعات۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ایک اونٹ سوار آیا ہے اور اس نے ابتخ میں کھڑے ہو کر، یہ ابتخ ایک مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے مکے میں، وہاں کھڑے ہو کر چیخ کر یہ اعلان کیا کہ اے آل غدر، 3 دن میں اپنے قتل ہونے کی جگہ کی طرف نکلو۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر وہ اپنا اونٹ لے کر مسجد حرام کی طرف گیا اور وہاں پر اس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر پھر وہی اعلان کیا۔ پھر وہ جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا، وہاں سے وہی آواز لگائی اور اوپر سے اس نے ایک چٹان پھینکی۔ جب وہ چٹان نیچے پہنچی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور مکے کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں اس کا کوئی ٹکڑا نہ گرا ہو۔ عاتکہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب بتایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری قوم پر کوئی بڑی بلا اور مصیبت آنے والی ہے، مگر تم یہ خواب کسی کو نہ بتانا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب اپنے قریبی دوست ولید بن عتبہ کو بتا دیا اور اسے یہ خواب خفیہ پوشیدہ رکھنے کی ہدایت کی کہ خواب کو پوشیدہ رکھنا، کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، مگر ولید نے اپنے باپ کو بتا دیا اور یوں یہ خواب پورے مکے میں پھیل گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام گئے تو ابو جہل نے انہیں تنزن کہا کہ اے ابو فضل، تمہارے مرد تو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب تمہاری عورتیں بھی اس کا دعویٰ کرنے لگی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے عاتکہ کا خواب بیان کیا اور کہنے لگا اگر 3 دن میں یہ خواب سچا نہ نکلا تو ہم لکھ کر لٹکا دیں گے کہ تمہارا گھرانہ عرب کا سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔ ابو جہل نے اس خواب کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھرانے کو خوب بدنام کیا۔ تو تیسرے دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا علاج کرنے نکلے، مگر جب آپ رضی اللہ عنہ حرم میں پہنچے تو ابو جہل تیزی سے باہر نکل رہا تھا، کیونکہ اس نے زمزم بن عمر غفاری کی آواز سن لی تھی۔ وہ اپنے اونٹ پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے کپڑے پھاڑ رکھے تھے اور اونٹ کی ناک کاٹ رکھی تھی اور کجاوا الٹا پھیرا ہوا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اے قریش، اپنے قافلے کی خبر لو، تمہارے اموال ابو سفیان کے قافلے میں ہیں اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے، بھاگو، جلدی کرو، مدد کو پہنچو۔ یہ سنتے ہی لوگ
جلدی جلدی تیاری کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابن الحضرمی کا قافلہ سمجھ رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، اب وہ کچھ اور دیکھیں گے۔ اہل مکہ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں بچا جو خود نہ نکلا ہو یا اس نے اپنی جگہ کسی کو نہ بھیجا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 اونٹوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ ہر اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع فرمائی اور انہیں مشورے کے لیے جمع فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جانثاری جو ہے فرمایا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اظہار جانثاری فرمایا۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اس کو سر انجام دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن مقداد بن اسود فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یوں کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب قتال کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ قتال کریں گے۔ اگر آپ ہمیں برق الغماد، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کی اس گفتگو کی تعریف فرمائی اور انہیں دعائے خیر سے نوازا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا تھا۔ چنانچہ اسے سن کر انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، شاید آپ ہم انصار سے پوچھ رہے ہیں، آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے۔ اطاعت اور جانثاری کے بارے میں ہم آپ سے پختہ عہد و پیمان کر چکے ہیں، آپ جو چاہیں کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت سمندر میں کود پڑیں گے، ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم کل دشمنوں سے مقابلے کو برا نہیں سمجھتے، ہم لڑائی میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور مقابلے کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ آپ اللہ تعالی کے نام پر ہمیں لے چلیے۔ مسلم کی روایت میں یہ تقریر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، مگر وہ درست نہیں، کیونکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدر میں شریک ہونا بالاتفاق ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تقریر کرنے والے صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر چلو اور تم کو بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل یا ابو سفیان کی 2 جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر فتح یا نصرت فرمائے گا۔
اللہ کی قسم گویا میں مشرکوں کے قتل ہو کر گرنے کی جگہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم فرمایا اور بدر کے قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت خباب بن منذر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ پڑاؤ اللہ کے حکم سے ڈالا ہے تو پھر ہمارے لیے یہاں سے آگے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت اس جگہ کو منتخب فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنگی حکمت عملی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہمیں مشرکوں کے سب سے قریبی پانی کے پاس پڑاؤ ڈالنا چاہیے تاکہ ہم پیچھے سے کنویں کو بند کر دیں اور حوض بنا کر پانی جمع کر لیں، اور یوں مشرکوں کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور اس پر عمل فرمایا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی ابن سعد رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی تائید فرمائی۔ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق قریش نے عمیر بن وہب جمعی کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا اندازہ لگا کر آؤ۔ اس نے لشکر کے گرد گھوڑا گھمایا اور کہنے لگا 300 سے کچھ زیادہ یا کچھ کم ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کہیں پیچھے کوئی کمین گاہ تو نہیں بنائی ہوئی جس میں انہوں نے کوئی کمک چھپا رکھی ہو۔ چنانچہ دور دور تک گھوڑا دوڑاتا رہا اور واپس آ کر کہنے لگا میں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن ایک قریش والوں، میں نے ہر طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھی ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر سرخ موت کو اٹھا کر لائے ہیں، تمہارے مقابلے میں ایسے لوگ ہیں جن کی پناہ گاہ صرف ان کی تلواریں ہیں۔ واللہ اگر تم ان میں سے کسی ایک کو قتل کرو گے تو وہ تمہیں بھی قتل کریں گے، اگر تم میں سے ان کی تعداد کے برابر لوگ قتل ہو گئے تو زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے آپس میں مشورہ کر لو۔ اسی وقت عامر بن حضرمی کھڑا ہوا اور اس نے اپنے پرانے مقتولوں کا نام لے کر لوگوں کو پھر بھڑکا دیا۔ مشرکوں میں سب سے پہلے اسود بن عبد الاسود مخزومی نامی شخص نکلا۔ یہ بہت برا اور بد اخلاق آدمی تھا۔ اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ یا تو مسلمانوں کے حوض میں سے پانی پیوں گا یا اس حوض کو گرا دوں گا یا میں اس کی خاطر مر جاؤں گا۔ جب وہ آگے بڑھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روکنے کے لیے نکلے۔ دونوں میں مقابلہ ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار مار کر اس کا پاؤں پنڈلی کے درمیان سے کاٹ دیا۔ وہ گر گیا اور پھر گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ وہ اپنی ضد اور قسم پوری کرنا چاہتا تھا، مگر وہ حوض تک پہنچا تو وہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مار دیا اور وہ حوض میں گر گیا۔ مشرکین کی طرف سے باقاعدہ مبارز کے لیے 3 آدمی نکلے، یعنی مقابلے کے لیے 3 آدمی نکلے۔ سب سے پہلے عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ولید بن عتبہ، ان تینوں نے للکارا مسلمانوں کو اور مقابلے کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابی نکلے، یہ تھے حضرت عوف، حضرت معوذ اور افرا۔ حضرت معوذ دونوں افرا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ سے تھے، عوف اور معوذ۔
مشرکین نے بھی پوچھا اچھا یہ جو 3 مسلمان تھے انصاری، ان میں 2 کا نام میں نے بتایا کہ عوف اور معوذ، یہ دونوں افرا کے بیٹے تھے، اور تیسرے انصاری صحابی تھے عبداللہ بن رواح، یعنی عبداللہ بن رواح الگ تھے۔ جب یہ تینوں میدان میں نکلے، مشرکین نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار کی جماعت میں سے ہیں۔ تو مشرکین میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم میں سے ہمارے جوڑ کے افراد ہمارے مقابلے کے لیے نکالو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبیدہ بن حارث، اے حمزہ، اے علی رضی اللہ عنہم، کھڑے ہو جاؤ۔ حکم کے مطابق یہ تینوں حضرات نکل کر کھڑے ہوئے۔ چونکہ چہروں پر نقاب تھے اس لیے مشرکین نے ان سے بھی نام پوچھے۔ جب انہوں نے نام بتائے تو مشرکوں نے کہا ہاں تم ہمارے برابر کے محترم لوگ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا تو حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے شیبہ اور ولید کو بغیر مہلت دیے ہوئے قتل کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ جو بڑی عمر کے تھے انہوں نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ مقابلہ ہوتا رہا، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں کٹ گیا۔ اس وقت حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ان کی مدد کو آ پہنچے اور انہوں نے عتبہ کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں سیدھی فرما کر اپنے عریش یعنی اپنے لیے بنائے گئے مخصوص چھپر پر تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر دعا میں مشغول ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے دوران یہ بھی فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک کر دی گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی اونگ آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، خوشخبری سن لو، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ خوشخبری سن لو، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ یہ جبرائیل اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے ہانک رہے ہیں اور ان کے دانتوں پر غبار ہے۔ سامعین کرام، غزوہ بدر کے دن ایسی ہوا چلی کہ اس جیسی سخت ہوا انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر وہ ہوا چلی گئی اور دوسری بار ہوا آئی، پھر وہ بھی چلی گئی، پھر تیسری بار ہوا آئی۔ پہلی بار جو ہوا آئی تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ دوسری بار کی ہوا 1000 فرشتوں کے ہمراہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اترے۔ تیسری بار کی ہوا 1000 فرشتوں کے ہمراہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف اترے۔ اس دن کئی کافروں کے سر اڑ گئے مگر معلوم نہیں ہوا کہ انہیں کس نے مارا ہے، اور بعض لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے مگر کاٹنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ بدر کے دن مقتول مشرکوں میں سے فرشتوں کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کو ہم گردن اور جوڑوں پر آگ سے جلے ہوئے کالے نشانوں سے پہچانتے تھے، یعنی جن پر کالے نشان ہوتے آگ کے جلے ہوئے تو ہم سمجھ جاتے کہ ان کو قتل کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں۔
اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ایک فرشتہ ہی سب مشرکوں کے لیے کافی تھا تو پھر اتنے سارے فرشتے کیوں بھیجے گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور اکرام کے اظہار کے لیے اتنی تعداد میں فرشتے بھیجے۔ اور بعض علماء کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے اس لیے بھیجے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو قیامت کے دن تک کے لیے جہاد کرنے والا بنا دیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا جو لشکر ایمان اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑتا ہے، یہ فرشتے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جن 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، وہ قیامت کے دن تک مجاہدین کے مددگار ہیں، اب بھی مددگار ہیں۔ اور جب بھی مسلمان میدانوں میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کا مقابلہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرشتے بھیج کر مجاہدین کی مدد فرمائے گا۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں بدر والوں کا کیا مقام ہے؟ آپ لوگوں میں بدر والوں کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مسلمانوں میں سب سے افضل شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کا حال ہے، یعنی انہیں بھی فرشتوں میں افضل سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر شاہت الوجوہ فرما کر قریش کی طرف پھینکی اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں مشرکین کو شکست ہو گئی اور ان کے کئی بڑے بڑے سردار مارے گئے اور کئی گرفتار ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑا، اوپر سے ایک کوڑے اور ایک گھڑ سواری کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا اے ہیزوم آگے بڑھ۔ اس کے بعد مسلمان نے دیکھا کہ وہ مشرک زمین پر چت پڑا ہوا ہے اور اس کی ناک اور اس کے چہرہ کوڑے کی ضرب سے پھٹ کر نیلا ہو گیا ہے۔ اس انصاری صحابی نے یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چوتھے آسمان کی مدد تھی۔ اس دن 70 مشرک مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ قاسم بن ثابت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس دن قریش مکہ کا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا اس دن جنات میں سے ایک پکارنے والے جن نے بلند آواز میں اشعار پڑھے مگر وہ خود نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامعین کرام، اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ حنیفی لوگ جنگ کے لیے بدر کی طرف بڑھ چکے ہیں اور ان کی یلغار کے ذریعے کسرا اور کیسر کی حکومتیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس جنگ نے قریش کے مردوں کو اس جنگ نے قریش کے مردوں کو ہلاک کر دیا اور ان کی عورتوں کو حسرت کے ساتھ سینہ پیٹتے ہوئے گھروں سے نکال دیا۔ ہلاکت ہے اس کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوا اور ہدایت کے راستے سے بھٹک کر گمراہیوں میں پڑ گیا۔ کسی نے یہ آواز سن کر پوچھا کہ حنیفی کون ہیں؟ تو دوسروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، کیونکہ ان کا گمان ہے کہ وہ حضرت ابراہیم حنیف علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں بدر میں مشرکین کی شکست کی خبر پہنچ گئی۔ تو یہ تھا غزوہ بدر کبریٰ کا مختصر واقعہ۔ اس کے واقعات انشاءاللہ ہم
مزید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں، یہ تو ہم نے 5 غزوات کا ذکر کر دیا، آگے 6واں 7واں 8واں انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔